شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی مجلس ہے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. آمین. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سفر کر کے ہجرت کا سفر تھا، مدینہ پہنچے ہیں. مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، قباء میں مسجد بنائی اور پھر قباء سے جب مدینے کے لیے نکلے تو راستے میں مسجد الجمعہ، جمعے کا وقت ہو گیا تو وہاں ایک مسجد بنائی. اور جب مدینہ پہنچے ہیں تو کہاں قیام کریں؟ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بن جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنی بیٹھی، اٹھی، پھر گھومی، پھر اسی جگہ آئی اور وہ تھا بنی عمرو بن عوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کا محلہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو لے کر چلے گئے. یعنی کجاوا وہ سیٹ جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، میری سیٹ وہ لے گئے ہیں تو میں انہی کے ساتھ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نازل ہوا، عطا ہوا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے ہیں. تو کل کے اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی جو زندگی ہے، یہ زندگی 3 قسموں پر مشتمل ہے. زندگی کا وہ حصہ جو 6 سن ہجری تک چلتا ہے. 6 سن ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مرحلہ جو مدینے میں ہیں وہ 6 سن ہجری تک چلتا ہے، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ پر وہ 6 سال کی زندگی کا عرصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد 6 سے 8 سن ہجری تک کا جب مکہ فتح ہوا، وہاں تک کے حالات الگ تھے. مکہ جب فتح ہوا تو لوگ جوق در جوق آ کر اسلام لانے لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک چلتا ہے. تو اس طرح سے زندگی کے 3 مرحلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اسی حساب سے ہم ان واقعات کو سنیں گے. چلیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے کی کیا حالات تھے. مدینے کی کیا حالات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو ستایا جا رہا تھا، دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، وہاں سے نجات پا کر صحابہ اور اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں. لیکن مطلب یہ تھا کہ مدینہ پہنچ کر ایک نئے سوسائٹی اور معاشرے کو بنائیں. ایک نیا معاشرہ بننے والا تھا اور اس معاشرے اور سوسائٹی کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ تھی. آپ ہی کا سارا کنٹرول تھا، آپ ہی کی سیادت تھی. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں سے، الگ الگ قوموں سے سامنا ہوا. 3 الگ الگ ٹائپ کے لوگ تھے مدینہ میں جو تھے. 3 الگ الگ ٹائپ کے لوگ تھے.
پہلے کون؟ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ان میں بہت سارے صحابہ تھے جو مکے سے آئے تھے یا انصار میں سے جو مسلمان ہوئے تھے. صحابہ کی ایک جماعت تھی. دوسرے وہ لوگ تھے مدینے کے قدیم اور اصل قبیلے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے. یہ دوسرے تھے. تیسرے وہ لوگ تھے جو یہود تھے، مدینے میں یہودی بھی آباد تھے، جیوس. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں، لیکن مدینے میں 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا سامنا ہے. ایک صحابہ کرام ہیں. سامنا کا مطلب صحابہ کرام ہیں تو ان کے لیے روزی روٹی معیشت کا بندوبست کرنا ہے. دوسرے وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے. تیسرے یہودی ہیں. اس طرح کے 3 لوگ تھے. سب سے پہلے صحابہ کرام کو ہم لیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ان کے لیے ان کے مختلف مسائل تھے. مکے میں جب تک تھے سب کا ایک ہی مقصد تھا، سب کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. لیکن مکے میں وہ لوگ الگ الگ قبیلوں سے تھے، الگ الگ قبیلوں سے وہ لوگ تھے. اور جب مدینے میں جب آئے ہیں تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں 2 طرح کی صورتیں ہیں. نہیں کون سی صورتیں؟ مکی مدنی. مکی صورتیں الگ ہیں، مدنی صورتیں الگ ہیں. مکی صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو مکی صورتوں کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا حکم دیا جو اکیلا آدمی کر سکتا ہے. اسے اجتماعیت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکے میں اجتماعیت نہیں تھی، پوری ٹیم مل کر وہ کام نہیں کر سکتی. اسی لیے مکی صورتوں میں آپ کو زکوٰۃ کہیں نہیں ملے گی. مکی صورتوں میں آپ کو دوسری چیزیں نہیں ملیں گی جو سارے لوگ مل کر کرتے ہیں. نماز ہے، اکیلا آدمی نماز پڑھ لے سکتا ہے، اس کا حکم. لیکن مکے میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. تو اسی لیے کہیں گے کہ مکی صورتوں کی بات الگ ہے اور مدنی صورتوں کی بات الگ ہے. لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینے کی سارے کام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں. یہاں کی تہذیب، یہاں کی معیشت، یہاں کا اکنامیکل جو بھی پوزیشن ہے، پولیٹیکل، یہاں ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں مدینے میں ہیں. اور اسی چیزوں کو لے کر جب مدینے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی صورتیں نازل کی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ ساری باتیں مدینے میں آئیں، مکے میں نہیں آئیں. مکے میں بات الگ تھی. مکے میں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت، سطوت، غلبہ، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن جب مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد بتایا گیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اسی طرح بہت سارے مسائل بتائے گئے اور عبادات اور اخلاق کی باتیں بتائی گئی. اب معاملہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک معاشرہ تشکیل دینا تھا، ایک سوسائٹی بنانی تھی جو مدینے کے اندر تھی. اور لیکن اب مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں نے 13 سال تک مختلف مصیبتیں، مشقتیں برداشت کی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی بھی سوسائٹی یا معاشرہ 1-2 دن میں نہیں بنتا ہے، لمبا وقت چاہیے. مسلمان مدینے تو آ گئے ہیں لیکن اس معاشرے کو بنانے کے لیے ان کو بہت سارا ٹائم چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. وہی ہے جس نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے. امیین ایسے لوگ جو ان پڑھ تھے، اور وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے. دیکھا آپ نے رسول کا کام یہی ہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کرتا ہے، غلط عادتوں سے، برے عادتوں سے پاک و صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب انہی پڑھ کر سکھاتا ہے. وَالْحِكْمَةِ، حکمت کی باتیں ان کو پڑھ کر سکھاتا ہے. یہ رسولوں کی ذمہ داری ہے. اور رسولوں کی ذمہ داری کے بعد نائبین رسول کی ذمہ داری بھی ہے. جو علماء ہیں
واعظین ہیں، مفتیان ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں، ایمان کی باتیں بتلائیں، عقیدے کی باتیں بتائیں، ان کے اعمال کی اصلاح کریں، اخلاق کی اصلاح کریں، اخلاقی باتیں ان اخلاق سے سنواریں۔ یہ ساری ذمہ داری علماء کی بھی ہے، اس لیے کہ وہ وارثان نبی ہیں، وارثان نبی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اب صحابہ کرام کا حال یہ تھا جو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جیسے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جاتی تھیں ان کا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کی ایمان میں تر و تازگی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہ وحی کو سنتے تھے۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بات بتلایا کہ مسلمانوں کی جماعت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، دو ٹائپ کے، صحابہ میں خود دو ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو اپنی زمین، اپنے مکان یا اپنے مال کے اندر رہ رہے تھے، ان کو زیادہ فکر نہیں تھی، جیسے مدینے کے انصار ہیں، مسلمان ہو گئے، خود مدینہ ان کا ہے، مدینے میں ان کے باغیچے ہیں، مدینے میں ان کا مال ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ ایک دوسرا ٹائپ مسلمانوں کے ساتھ وہ تھے جو مہاجر تھے، مائیگریٹ ہو کے آئے تھے مکے سے، اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے، یا اللہ کے نبی سے پہلے یا اللہ کے نبی کے بعد وہاں سے آئے تھے۔ ان کا مدینے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ رہنے کو مکان تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ مدینہ کچھ ایسی بڑی بستی تھی جہاں کوئی دھندا بیاپار مل جاتا، ویسا بھی نہیں تھا مدینہ بالکل۔ اور روز بروز تعداد بڑھ رہی تھی مدینے میں، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جہاں کوئی مسلمان ہو وہ مدینہ آ جائے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے مدینے کا جو اکنامیکل پوزیشن ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ سارے صحابہ مائیگریٹ ہو کے مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینے میں نہ کوئی ایسا کوئی بزنس ہے، نہ ایسا کوئی کھیتی باڑی ہے جو ساروں کو سنبھال سکے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے پہلا یہ تھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دو گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پہلا انصار، جو اپنے لوگ تھے، مدینے کے تھے، ان کا مدینے میں گھر دار تھا، گھر بار تھا، سب کچھ تھا، ان کا کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ اور دوسرے مکے سے جو لوگ مہاجر ہجرت کر کے آئے ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مکے میں جب تک صحابہ کی بیویاں تھیں زیادہ پیسے، زیادہ کپڑے مانگ نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ مکے کی عورتوں میں وہ چیز نہیں تھی۔ یہی جب مکے کی صحابیات جب مدینہ آئیں، مدینے میں انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ بڑے اس کے ساتھ جیتی ہیں، وہ کوئی بھی فرمائش کر دیتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتے ہیں مجھے یہ ہونا وہ ہونا۔ اب وہ دیکھ کر مکے کی عورتیں بھی اپنے شوہروں سے فرمائش کرنے لگی، ہم نہ یہ ہونا وہ ہونا۔ بولے یہ تو پریشانی ہوگی، ارے مکے میں تو ایسے نہیں تھے۔ جب مدینہ آئے تو یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، عورتیں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہیں تو خود ان کے من میں بھی لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، اب وہ ایسا جی رہی تو ہم کیوں نہ جئیں۔ تو یہی حال مدینے میں بھی ہوا، مدینے میں بھی ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بھی اللہ کے نبی سے راشن زیادہ مانگنے لگی، بولے کہ آپ جو دیتے ہیں بس نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے لیے قطع تعلق کر لیا اور کہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، دیکھو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اگر صبر کر کے میرے ساتھ چل سکتی ہو تو چلو، نہیں چل سکتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ علماء نے کہا کہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معروف کے ساتھ جینا کرو۔ معروف کے ساتھ جینا کرو کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک صاحب تھے، میں جانتا ہوں ان کو، انہوں نے 3 شادیاں کی، ماشاءاللہ، ہاں 3 شادیاں کی، خان صاحب تھے، اور کیا کرتے تھے 3 موٹے چاول لے کو، 1 موٹا چاول یہ گھر میں، 1 موٹا چاول، میں بولا ارے کیا چاول منہ میں ڈالے گی تمہاری عورتیں؟ چاول کے ساتھ اور کچھ نہیں کھاتی؟ بولا کہ میں انصاف کے ساتھ کام کرتا ہوں،
انصاف کے ساتھ کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف چاول کا ایک بستہ یہ بیوی کے گھر میں، چاول کا ایک بستہ وہ بیوی کے گھر میں ڈال دیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں لوکل کے حساب سے عورتیں جس کوالٹی جس ماحول میں جیتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر والوں کو مہیا کریں۔ جتنی دولت آپ کو اللہ نے دی، آپ کے پاس اللہ نے پیسے دیے ہیں، پھر بھی آپ بخیلی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، بیوی بیمار ہوتی تھی تو بولتے تھے اللہ سے دعا کرو، اللہ کریم ہے، اللہ شافی ہے۔ بولتے بولتے ایک بیوی چلے گی اللہ کے پاس۔ ارے اللہ سے دعا کرے گی بیوی، لیکن ڈاکٹر کے پاس لے جانا بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف دعا ہی سکھاتے رہو بیوی کو، دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو۔ ارے بیوی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، علاج کرے گی، پھر دعا کرے گی۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں لوکل کے حساب سے جو حق عورتوں کا بنتا ہے وہ آپ دیں، جبکہ اللہ نے آپ کو آسودگی دی ہو، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہو۔ نہیں دیا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن پیسے رکھ کر بیوی کو تنگ کرنا، بخیلی کرنا اور کہنا اللہ سے دعا کرو، ہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مدینہ کے ماحول میں جب صحابہ کرام آئے اور انصار کی عورتوں کو جب صحابیات نے دیکھا تو ان کی مانگ بھی بڑھ گئی، وہ بھی مانگ کرنے لگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارے مسائل تھے جو صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ کرام میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک انصار ایک مہاجرین۔ اور دوسرا مسئلہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا کہ جگہ جگہ سے صحابہ کرام مدینہ پہنچنے لگے، اور مدینہ کے اقتصاد میں، مدینہ کے کاروبار میں، مدینہ کے ماحول میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ سب کو سنبھال سکتا۔ وہاں روزی روٹی کمانے کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ تو یہ پہلی مشکل کا سامنا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کرنا پڑا۔ دوسرے وہ لوگ جس کے بارے میں کہا کہ جو اصل باشندے جو مدینہ کے تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ابھی کچھ مشرکین شک میں مبتلا تھے، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے کہ نہیں لایا جائے، مشرک، اور وہ اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ وہاں کے اصل باشندے تھے۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے بھی لوگ تھے، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ مشرکین اپنے سینے میں، مشرک جو تھے وہ بھی دو ٹائپ کے تھے، ایک تھے جن کے سینے میں کوئی دشمنی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کچھ لوگ تھے جو اوپر سے کچھ نہیں تھے لیکن اندر سے دشمنی رکھتے تھے، یہی منافق کہلائے گئے۔ منافق مکے میں نہیں تھے، منافق مدینہ جانے کے بعد پیدا ہوئے، مدینہ جانے کے بعد پیدا ہوئے، اور وہ منافق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے۔ اور منافقوں کا سردار کون تھا؟ منافقوں کا سردار کون تھا؟ میں اس لیے پوچھتا، آپ میرے ساتھ ہیں کیا؟ وہ منافقوں کا سردار کون تھا؟ کیا پیارا نام ہے معلوم؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا تو رمضان کے بعد ہم الرحیق المختوم کا ایک کمپٹیشن رکھیں گے، آپ اس کو اچھی طرح سن لیں، مدنی زندگی کو اچھی طرح۔ ابھی ایک جگہ میں جا کے آیا، ماشاءاللہ اچھے اچھے پرائز انہوں نے رکھے ہیں، 25,000 30,000، تاکہ بچوں میں سیرت کا جذبہ پیدا ہو۔ فرسٹ پرائز 30,000 انہوں نے رکھا ہے کہ بچوں کے اندر سیرت کا جذبہ پیدا ہو۔ الرحیق المختوم کا پورا ایک مقابلہ ہو، انعامی مقابلہ ہو، تاکہ بچے سیرت کو جان سکیں۔ آپ یہ سیرت غور سے سنیں تاکہ وہ کمپٹیشن میں آپ کچھ باتیں لکھ سکیں انشاءاللہ۔ یہ میرا ارادہ ہے اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لوگ دوسرے کمپٹیشن پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت پر 1-8 لاکھ خرچ ہو گیا تو کیا مطلب؟ کون سا جانے والا ہے؟ ہاں انشاءاللہ، آپ بھی انشاءاللہ بولیے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ تو کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ ایسے تھے جو اپنے خلاف دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت رکھتے تھے،
اور ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اب یہ منافقوں کا سردار اسلام کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن کیوں بنا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، غور سے سنیں. مشرکین کا آپس میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام جنگ بعاث ہے. وہ جنگ جب ختم ہو گئی تو مدینے کے سارے مشرکوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہم بادشاہ بنا لیں گے. اب اس کے لیے تیاریاں شروع ہوئی. مونگے کا تاج بنائے جانے لگا. تاج ریڈی ہو رہا ہے، کس کا؟ سیپی آتا ہے نہیں، وہ سیپی کا تاج ریڈی ہوتا ہے، سب ریڈی ہونے لگا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آ گئے. اب یہ جو بادشاہ بننے والا تھا، کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. بولا آہا، میں تو بادشاہ بننے والا تھا، میرا تاج بن رہا تھا، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، اب وہ ان کے ہاتھ میں حکومت چلی گئی، سیادت چلے گئی. اب آپ اندازہ لگائیے کیا جذبات اس کے ہوں گے. یہی دشمنی کا سبب تھا، نفاق کا سبب تھا. اب وہ بادشاہ بننے والا تھا تو اس کے آس پاس اس کے چمچے تھے جو وزیر بننے والے تھے. تو اس طرح ایک منافقوں کی ایک ٹیم تیار ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی ایک ٹیم تیار ہوگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور قرآن کی بہت ساری آیتوں میں کیا ہے. اس طرح سے منافق پیدا ہو گئے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے جو اس زمانے میں تھے. تو اسی طرح ایک تیسری قوم، تو آپ لوگ غور سے سنتے ہوں گے، مسلمان جس میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک انصار اور ایک مہاجر. جو مشرکین جو ایمان نہیں لائے تھے اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک مشرک وہ جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں تھی. دوسرے وہ لوگ جو منافق تھے. منافق جن لوگ جو ان کو لیڈ کر رہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا. تیسری ایک قوم وہاں موجود تھی مدینے میں، وہ کون تھے؟ یہودی. تیسری قوم یہ تھی یہودیوں کی قوم. اور یہ قوم ایسی تھی جو کہیں ظلم اور جبر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، مدینہ آئی تھی. لیکن مدینے میں آنے کے بعد مدینے کے لوگوں سے ان کی شادیاں ہو گئیں، سب ہو گیا، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مدینے کے لوگوں میں فٹ نہیں کر پائے، کیونکہ ان کا کلچر الگ تھا یہودیوں کا، ان کی تہذیب الگ تھی اور ان کا سوسائٹی الگ تھی. تو مدینے میں جم نہیں پائے. اور بنی اسرائیل یہودی یہ قومیت پر فخر کرتے تھے، بولتے تھے کہ ہم یہودی ہیں. جیسے یہاں بہت سارے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نواب بولے، کوئی اپنے آپ کو ٹھاکر بولے، کوئی اپنے آپ کو خان بولے. جیسے یہ لوگ فخر کرتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی فخر کرتے تھے. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اصل ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کون بولتے تھے؟ یہودی بولتے تھے. اور یہودیوں نے کہا کہ لیس لنا فی الامیین سبیل، یہ ہمارے علاوہ جتنے عرب ہیں یہ امی ہیں، اور ان کا مال ہم کیسے بھی کھا سکتے ہیں، ہم پر کوئی گرفت نہیں. یعنی وہ مسلمانوں کو اور وہاں جو لوگ تھے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو وہ حقیر سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل جو اتنا ظلم اور بربریت کر رہا ہے، ساری دنیا پر اپنا ظلم اور بربریت کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو کیسے بھی مارو کوئی پاپ نہیں. سبحان اللہ. اب اگر ہم کو کیڑے مکوڑے وہ سمجھنے لگے تو اب ہم کہتے ہیں کہ غزہ میں اتنے بچے ہمارے چلے گئے، اتنے لوگ چلے گئے، جینوسائیڈ اتنے لوگ ختم ہو گئے، تو اس نے کیڑے مکوڑے سمجھ ہی کے مارے ہیں. ان کے پاس کوئی حقیقت ہی نہیں، اس کے علاوہ انسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم امیین کو کیسے بھی مار سکتے ہیں، ان کا مال کیسے بھی لے سکتے ہیں، ہم پر کوئی یہ بات نہیں ہے. آخری بات ہم جان کر ختم کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لوگ
دین کی جو پونجی رہ گئی تھی اس میں وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے یہودی؟ فال نکالنا، جادو کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، وہ سب کام وہ یہودی کرتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کا مائنڈ جو تھا، یہاں انہوں نے بتایا کہ وہ دولت کمانے میں بڑے ماہر تھے یہودی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس بھی ایک قوم ہے، پیسہ کمانے میں سارے ہول سیل، پورا ہول سیل مارکیٹ انہی کے ہاتھوں میں۔ جیسے آج کا زمانہ ویسے وہ زمانے میں اسی تھا، یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھیے وہ کھجور کا ہول سیل بیپار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، وائن شراب کا ہول سیل بیپار یہودیوں کے ہاتھوں میں تھا، کپڑے کا ہول سیل بیپار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، آپ دیکھ لیں۔ اور انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لوگ غلے کپڑے ایکسپورٹ کرتے تھے، امپورٹ اور اس ایکسپورٹ سارا وہ لوگ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف کام کرتے تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑی بات، ان کے پاس پیسہ تھا، وہ پیسہ رکھ کر وہ لوگوں کو وڈی دیتے تھے۔ آپ کو اچھے طرح اندازہ ہو جائے گا، ایسی بہت ساری قومیں ہمارے پاس بھی ہیں، خوب پیسہ ہے، وڈی پہ دے رہے ہیں، لوگوں کو وڈی پہ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت کے جو عرب لوگ تھے، وہ مشرک تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اب گروی رکھ کے اپنا باغیچہ، گھر، وڈی پہ پیسہ لیتے تھے، اور وڈی ادا کر نہیں سکتے تھے تو باغ چلے جاتا تھا، گھر چلے جاتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ سارے اس وقت کے مشرکین کے سارے باغیچے، گھر کے مالک ہو جاتے تھے۔ تو آج بھی دیکھ لیں، یہ ساری گلیاں ایک زمانے میں یہاں کے لوگوں کی تھی، لیکن جاتے جاتے صرف گلی کا نام رہ گیا، گلیوں کے مکانات ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، اور ہم سے نہیں، جو غیر مسلم ان کے ہاتھوں سے بھی چلے گئے، جو یہاں کے تھے، جہاں کے لوکل کے تھے، ان کے ہاتھوں سے بھی چلے گئے۔ تو کہا کہ یہی حال وہ زمانے میں یہودیوں کا تھا، جو اس زمانے میں وہ کرتے تھے۔ اور آخری بات انہوں نے یہاں بتائی کہ یہ لوگ دسیسہ کاریوں میں بڑے ماہر تھے۔ دسیسہ کاری کہتے ہیں کہ لڑایاں لگانا بولتے نہیں کیا، لوگوں کو لڑا کے اپنا الو سیدھا کرنا۔ جب تک لوگ لڑتے رہیں گے ہم امن میں رہیں گے، یہی کام یہ یہودی قوم کرتی تھی۔ یہودی قوم انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور بنایا ہے، اور یہ ایسی گندی قوم ہے جس نے انبیاء پر الزامات لگائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت کی ہے۔ ایسی قوم ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کی بے عزتی کی، اور طرح طرح کی کتابوں میں تحریف کی۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ یہ یہودی کتنے قبیلے تھے، ان کی کیا کیا کارستانیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا تجربہ ان کے ساتھ کب ہوا، کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جانا۔ یہودیوں کے ایک عالم حبر من الاحبار عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پرکھا، جانچا کہ ہماری کتابوں میں جیسے ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کہا واللہ ان ھذا الوجہ لیس بکاذب، قسم خدا کی یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگو سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، افشوا السلام وصلوا الارحام رشتہ داریوں کا خیال کرو، واطعموا الطعام غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے۔ اللہ کے نبی سے یہ باتیں انہوں نے سنی، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہود قوم جو میری ہے بڑی گندی قوم ہے۔ کیسے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے وہ میرے ساتھ کرتی ہے۔
تو پہلے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ سارے یہودی آئے تو پوچھا یہودیوں تمہارے جو مولانا ہیں وہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے شیخ صاحب عبداللہ بن سلام وہ ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑا علم ان کو ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہاں چھپ گئے تھے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا ارے وہ تو مسلمان ہو گئے۔ ہاں مسلمان ہو گئے، ارے اس جیسے گندے آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہودیوں نے فوراً بدل دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھا اللہ کے نبی یہ کیسی قوم ہے، ابھی کیا کہہ رہے تھے ابھی وہ کیا کہنے لگے۔ تو یہ یہودی تھے، یہ پہلا تجربہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے یہودیوں کے یہ کتنے قبائل تھے، ان کے کیا کیا کارنامے تھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہماری باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کے صحبت میں رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔